روک لے اے شہ سوار ایک پل انا، حرف حق کہنے سے ہے عاجز زباں، آرزو آئے نہ آئے تاب لب، شوق کب ہوتا ہے محکوم ادب، وہ کہے لب کھول دے پرواہ نہ کر، یہ کہے کھول آنکھ کو لب وا نہ کر، گھومتی ہے گرد تیرے کائنات، ڈال دے مجھ پر نگاہ التفات، ذکر و فکر و علم و عرفاں تو میرا، کشتی و دریا و طوفاں تو میرا، آہوئے زار و زبوں و ناتواں، کون اسے فتراک میں باندھے یہاں، اے حریم کو تیرا ملجا میرا، ہے تیری درگاہ میرا آسرا، اے میرے شہ سوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ دیر کے لیے لگام روک لیں، میری بات تو اتنی جلدی اور آسانی سے زبان پر نہ آ سکے گی، یعنی مجھے اپنے قرب سے نوازیے تاکہ میں آسانی سے کچھ عرض کر سکوں۔ میری آرزو خدا جانے ہونٹوں تک آتی بھی ہے یا نہیں، عشق و ادب کا پابند نہ ہوگا، میرا شوق کہیں ادب کا پابند نہ ہو جائے، گویا دل تو بات کرنے کو چاہتا ہے لیکن ادب اسے مناسب نہ سمجھے اور خاموش رہنے کو کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سر جھکائے خاموش رہنا ہی ادب کا تقاضا ہے۔ وہ میری آرزو تو کہتی ہے کہ اے درد مند بیماری میں مبتلا، تو اپنے ہونٹ کھول، یعنی اپنی بیماری کے متعلق حضور سے عرض کر، جبکہ اس شوق اور ادب کا کہنا ہے کہ ہونٹ بند رکھ اور آنکھ کھول، یعنی حضور کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے خاموشی اختیار کر کے آپ کے دیدار میں خود کو محو رکھا جائے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت علامہ کے سامنے ہیں، اس لیے یہ کچھ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری کائنات آپ کے گرد گھوم رہی ہے، میں آپ سے ایک نگاہ التفات کی التجا کرتا ہوں، یعنی اس کائنات کی تخلیق کا باعث آپ کی ذات گرامی ہے، مجھ یعنی اقبال پہ نظر کرم فرمائیے، اس لیے کہ میرا ذکر و فکر اور علم عرفاں حضور ہی سے ہے، میں اور میری کشتی اور میرا سمندر اور میرا طوفان سبھی کچھ حضور ہی ہیں۔ میں یعنی اقبال ایک نحیف، لاغر اور درد مند ہرن کی مانند ہوں، جسے دنیا میں کسی نے بھی اپنی فتراک میں باندھنا پسند نہیں کیا، مطلب یہ کہ دنیا والوں نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی اور میرے جوہر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حضور، آپ کا مبارک کوچہ میری پناہ گاہ ہے، میں ایک امید لے کر آپ کی طرف آیا ہوں۔